ساتھ ہی ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں. آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. شروع کرتے ہیں آپ کے تعارف سے، کیونکہ ابھی ناظرین سے میں نے کہا ہے کہ جو تعارف میں نے کروایا ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا ہے، تو آپ سے ہم سننا چاہیں گے آپ کا خود کا تعارف. عرض کنم آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرا نام محمود بابا خان ہے اور میں 1370 ہجری شمسی یا 1991 میں پیدا ہوا اور میں پورے قرآن کا حافظ ہوں. میں اپنے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میں نے 1376 میں خدا کے کرم سے رمضان کے مہینے کی شروعات سے حفظ کرنا شروع کیا اور میں 6 سال کا تھا اس وقت. 1378 میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا اور میں نے یہ کیسے حفظ کیا میں گفتگو کے دوران یہ بتاؤں گا. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خب الانم در خدمت شما هستم. کچھ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیے قرآن مجید کے علاوہ. بله عرضم به حضورتون که جی میں ماسٹر علوم قرآن اور حدیث میں نے ماسٹر کیا ہے اور گریجویشن بھی میں نے علوم قرآن اور حدیث میں کیا ہے. ماشاءاللہ کے علاوہ میں اور کیا کہوں. آپ نے تقریباً 6 سال کی عمر سے حفظ قرآن شروع کیا، کس نے آپ کی مدد کی؟ عرض کنم معمولا عام طور سے اس طرح کی عمروں میں سب سے زیادہ جو کردار ادا کرتا ہے وہ فیملی کا کردار ہوتا ہے بچے کی زندگی میں. ایک 6 سال کا بچہ کیونکہ وہ بہت سمجھدار نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا ہے قرآن کیا ہے یا اس کی ضرورت کیا ہے قرآن پڑھنے کی. میری بھی یہی عمر تھی، میں 5.5 سال کا تھا جب میں نے شروعات کی، لیکن باقاعدہ طور سے میں نے 6 سال کی عمر سے شروعات کی. میں نے 6 مہینے میں 30واں پارہ آیت الکرسی اور کچھ سوروں کو حفظ کیا. اور جب فیملی والوں نے دیکھا کہ میں سورہ بقرہ کی 60 ابتدائی آیتوں کو حفظ کر چکا ہوں تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر میری شروعات کرائی اور میں نے حفظ کرنا شروع کیا. والدین کا کردار اصلی کردار تھا، والد محترم کا ایک طرح سے، اور والدہ محترم نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. والد محترم نے مجھے بتایا اور سکھایا کہ کیسے آیتوں کو حفظ کرتے ہیں، لیکن اس کی تمرین کی ذمہ داری کہ جو بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے حفظ میں وہ والدہ محترمہ نے کردار ادا کیا. وہ زحمت اٹھاتی تھیں اور یہ بتانا دلچسپ ہوگا کہ میں نے قرآن جو حفظ کیا ہے یعنی 61 آیتوں کے بعد سے سورہ بقرہ کی میں نے تمام قرآن نماز صبح کے بعد کیا. یعنی یہ بہت اہم ہے کہ ایک 6-7 سال کا بچہ صبح کے لیے اٹھتا ہے، صبح کی نماز کے لیے. اور والدہ محترمہ نے، میری ماں نے، وہ میرے قدم بقدم ساتھ رہیں، وہ یقیناً صبح کو اٹھتی تھیں اور انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. نہیں کہتے تھے کیوں امی نیند آ نہیں، رہی مجھے ہے. پریشانی ہوتی تھی، لیکن جب میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ میرے لیے یہ سوال ہوتا ہے کہ میں 6 سال اور 7 سال کا بچہ کس طرح سے، جو بھی سنتا ہے وہ یہی سوال کرتا ہے کہ ایک 6-7 سال کا بچہ کس طرح سے صبح 5 بجے اٹھ جاتا تھا اور قرآن حفظ کرتا تھا، 1 صفحہ 1.5 صفحہ یاد کرتا تھا، پھر پریکٹس کرتا تھا. صبح 7 بجے اسے اسکول جانا ہوتا تھا.
اسکول کے بعد میں آتا تھا، ہوم ورک کرتا تھا اور پریکٹس کرتا تھا قرآن کی. کافی مشکل کام تھا اور میں نے یہ خدا کے لطف سے یہ سب انجام دیا. سب سے پہلے استاد آپ کے کون تھے؟ عرض کنم سب سے پہلے استاد خود ماں باپ تھے میرے، خانواده و پدر و مادر. لیکن ولی کن 12ویں پارے کے بعد سے میں نے یعنی 12ویں پارے کی شروعات سے میں نے پیدا کردم به جلسات استاد مرحوم سید مہدی کی حفظ کی کلاس میں جانا شروع کیا، کہ جو کچھ ہی مہینے پہلے رحمت خدا کو روحشون طریق رحمت حق باشه. 5 سال کی عمر سے لے کر 8 سال کی عمر تک آپ حفظ قرآن کرتے رہے. کیا اس وقت آپ پڑھائی بھی اپنی ساتھ ساتھ کر رہے تھے؟ عرض کنم اول میں عرض کروں کہ یعنی پرائمری اسکول سے جب میں نے شروعات کی تو میں 6 سال کا تھا اور میں سورہ بقرہ کو حفظ کر رہا تھا. پرائمری اسکول کی دوسری کلاس میں 1 سال میرا گیپ ہو گیا، کیونکہ میرے خانوادے نے، فیملی نے یہ مشورہ دیا کہ میں 1 سال اسکول نہیں جاؤں اور پوری طرح سے قرآن پر تمرکز کروں. اور اسی سال ہم قم ہجرت کر کے چلے گئے. تقریباً 2 ماہ یا 3 مہینے نہیں ہوئے تھے کہ جب میں قم پہنچا تھا میں نے استاد طباطبائی کی کلاس میں جانا شروع کیا. اور یقینی طور پر یہ کلاسز اور یعنی کیونکہ والد محترم تہران میں رہتے تھے، میں ماں کے ساتھ اور بہن کے ساتھ قم میں تھا. کافی مشکل زندگی تھی، لیکن ہم وہاں نہیں رہ سکے، اس لیے ہم دوبارہ واپس لوٹ آئے. لیکن میں نے قرآن کا حفظ جاری رکھا اور تقریباً دوسرے قرآن کے حصے کو میں نے قرآن کے حضرت شاہ عبدالعظیم کے حرم میں، شہر رہ میں جو قرآن کا مرکز ہے، وہاں پر میں نے حفظ کرنا شروع کیا. همونجا هم حفظ قرآن هم رو به اتمام رسوندم. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے اور بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، آپ کو لے کے چلیں گے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. واپس آئیں گے اور ہم موجود ہوں گے حافظ کل قرآن کی خدمت. اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت سے دل نورانی ہو جاتے ہیں. اس طرح سے جب گفتگو میں قرآن مجید کی بات چیت آ جائے تو وہ گفتگو بھی یقیناً نورانی ہو جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ کل قرآن محمود بابا خان صاحب. آئیے بات چیت کو ان سے آگے بڑھاتے ہیں. محمود بابا خان صاحب، آپ نے اپنی تعلیم کے بارے میں تو ہمیں بتایا. یہ بتائیے کہ حفظ قرآن کی پریکٹس کے لیے ہر روز کتنے گھنٹے لگاتے تھے آپ؟ عرض کنم خب این خیلی متفاوته. دیکھیے یہ بہت فرق کرتا ہے. یعنی اگر آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور الگ الگ وقت معین کریں تو حفظ کا وقت جو ہے، میرے حفظ کا جو ٹائم تھا وہ مختلف وقت میں ہوتا تھا. پہلے بہت زیادہ میری والدہ جو آپ بتاتی ہیں، شروعات میں حفظ کے میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے حفظ کرتا تھا. جیسے کہ میں نے عرض کیا، پہلے میں کیونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس لیے میں صرف سن کر حفظ کرتا تھا. میں پڑھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں سنتا تھا. اور میں استاد پرہیزگار کی ترتیل کو 3 بار سنتا تھا، کہ جو والدہ محترم نے مہیا کرائی تھی، کیسٹ تھی. اور اب کی طرح اس طرح کی ٹیکنالوجی ترقی نہیں کی تھی ٹیکنالوجی نے. ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ کو لگاتا تھا اور صرف یعنی ہیڈ فون کے ذریعے، تاکہ پورا کنسنٹریشن جو میں سن رہا ہوں اس پر رہے. یعنی اس وقت 6 گھنٹے 7 گھنٹے، یا جیسے کہ وقت بڑھتا گیا تو میں نے ٹائم کم کیا. مجھے یاد ہے کہ قرآن کے آخر میں میں نے 1.5 صفحہ میں حفظ کر رہا تھا ایک دن میں. ایک دن میں 1.5 صفحہ میں حفظ کر رہا تھا. تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ جب وقت لگتا تھا. اور
ایک گھنٹہ میں جو میں نے حفظ کرتا تھا میں اس کو پختہ کرتا تھا. حفظ کے بعد ایک سال تک تقریباً میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے صرف جو میں نے حفظ کیا ہے اس کو پختہ کرنے میں لگاتا تھا. 1 سال کے بعد میری تمرین کافی کم ہو گئی. اب اگر میں کہوں حد اوسط میں 5 صفحے قرآن کے تکرار کر لیتا ہوں. یعنی اگر کمپٹیشن وغیرہ ہے تو میں 2 پارے یا 3 ہفتے پڑھ لیتا ہوں, 3 پارے پڑھ لیتا ہوں. لیکن روزانہ 5 اور حد اکثر 10 صفحے تک قرآن کے مقابلوں میں بھی یقیناً آپ نے شرکت کی ہوگی. کس عمر سے؟ کمپٹیشن میں مقابلوں میں نے کافی شرکت کی ہے. تو اسی زمانے سے جب میں نے حفظ کرنا شروع کیا, مجھے یاد ہے کہ جب میں سورہ بقرہ حفظ کر رہا تھا تو تقریباً 6 سال یا 6.5 سال کا تھا میں نے ایک مقابلے میں شرکت کی اور سورہ بقرہ کے حفظ کا مقابلہ تھا. میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ مقابلے کافی اہم ہوتے ہیں, کافی مؤثر ہوتے ہیں. جب میں نے شرکت کی تو اس مقابلے میں 3رے درجے پر آیا اور میری کافی حوصلہ افزائی کی گئی. لوگوں نے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کتنی میرے پاس ایک فوٹو ہے یادگاری کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, 25 سال کے یا مثلا 30 سال کے لوگ ہیں وہاں, اور ایک 6 سال کا بچہ بھی ان کے درمیان میں بیٹھا ہے اور وہ مقابلے میں شرکت کر رہا ہے. مقابلہ میرا وہی تھا, لیکن بہت ہی سیریس طور پر میں نے 1379 میں شروعات کی. 79 شروع کردم. پاکستان بھی تشریف لے گئے تھے آپ. اردو آپ نے کتنی سیکھی وہاں؟ اردو میں نے صحیح ہے کہ کیونکہ میرے اندر صلاحیت اچھی تھی اردو سیکھنے کے لیے. نہیں بھائی, آپ واقعی کافی کچھ جانتے ہیں. یہ کلمه 150 رو من یاد گرفتم. میں نے ایک لفظ یاد کیا 150, اور اس کی بھی ایک پوری کہانی ہے کیونکہ جب میں نے یاد کیا ابھی تک یہ میرے ذہن نشین ہے. میں ایک پاکستان کی مسجد میں جا رہا تھا. میں کافی شرارتی تھا, بہت ہی زیادہ شرارتی تھا. اچھا, اگلا سوال ہمارا یہی تھا کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت شرارتی رہے ہوں گے بچپن میں. یعنی فیملی والوں کی جیسے ہی نکالتی تھی میں پورا سب کچھ دھرم برہم کر دیا کرتا تھا, اسکول ہو یا گھر ہو. ٹیچر واقعاً بہت پریشان ہوتے تھے. لیکن ایک جلسہ تھا قرآن کا, جیسے ہی والد محترم کی نگاہ ہٹی مجھ سے, میں دوڑا وہاں سے اور ایک دکان پر پہنچ گیا اور میں دیکھ رہا تھا. ایک چیز پر میری نگاہ پڑی, میں نے اس کی قیمت پوچھی تو ایک محترمہ تھی دکاندار, وہ فارسی بھی نہیں جانتی تھی. میں نے کہا کہ اشارہ کر کے کہ یہ کتنے کی ہے, کیونکہ میں اردو نہیں جانتا تھا. میں نے پوچھا اشارے سے یہ کتنے کی ہے, تو انہوں نے کہا 150 ہے. میرے لیے بہت دلچسپ بات تھی. میں واپس آیا, میں نے مترجم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 150 یعنی 150. مسجد سے تقریباً 20 میٹر کے فاصلے پر وہ دکان تھی. یعنی جب جلسہ شروع ہوا تو وہ وہاں پر آئی محترمہ, اور اس نے جب مجھے دیکھا تو کافی خوش ہوئی, اور جلسے کے بعد انہوں نے وہ چیز جس کی میں نے قیمت پوچھی تھی وہ انہوں نے مجھے وہ گفٹ کی. اس لیے میرے یہ ذہن نشین ہو گیا 150. این شد که 150 تو ذهنم. صحیح. اچھا, وہ جو ہار پہناتے ہیں گلے میں, وہ آپ کو اچھا لگا تھا اس وقت پہننا؟ هم در واقع حالا گل کردن. یہ جو ہار پہناتے تھے انہوں نے جب مجھے ہار پہنایا, اور ایک وہاں کی مقامی ڈریس تھی, تو وہاں پر یہاں پر آئینے سے سجاتے ہیں بہت سارے ڈریسز, وہاں کی جو مقامی لوگ پہنتے ہیں, وہ میرے لیے کافی دلچسپ کا سبب تھا, کیونکہ یہ پہنے تاکہ ایک احترام ان کے لیے اور ایک نیا تجربہ تھا وہ.
خدا واقعی آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس وقت ہم آپ کی اجازت سے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے, واپس آئیں گے اور پھر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, ہماری قرآنی گفتگو چل رہی ہے محترم محمود بابا خان کے ساتھ کہ جو حافظ کل قرآن ہیں. آئیے جلدی سے بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ 6 سال کی عمر سے قرآن مجید سے وابستہ ہیں. قرآن مجید نے آپ کے اوپر کیا اثر چھوڑا ہے, آپ کی عادات کے اوپر, آپ کے اخلاق کے اوپر, آپ کے کردار کے اوپر؟ عرض کنم حالا یه بخشش عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ایک حصہ تو میں نے ابھی عرض کیا. من تأثیر قرآن کی تاثیر زندگی پر میرے نزدیک, میرے خیال میں ناقابل توصیف ہے, کیونکہ اصلا نمیشه گفت قرآن کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اور جو قرآن حفظ کرتا ہے اس کی زندگی پر ایک تاثیر ہے, 2 تاثیر ہیں, یعنی شمار نہیں کیا جا سکتا اس کی تاثیر کو. خود میری پوری زندگی قرآن کی مقروض اور مرہون منت ہے. مدرکی که میں نے جو سند حاصل کی 21 سال کی عمر میں 1391 میں, وہ قرآن کی ہی تاثیر تھی, قرآن کا ہی اعجاز تھا. همین که اب میں جب دیکھتا ہوں کہ اپنی اس عمر میں جہاں پر میں کام کرتا ہوں تو بالکل اس سے مربوط ہے میرا اسپیشلائزیشن ہو یا جو میں نے زحمتیں کی ہیں قرآن سے متعلق, قرآن سے جو میرا رابطہ تھا, رشتہ تھا. کیونکہ جو 2 اہم اثر تھے قرآن کے, ایک تو میری تعلیمات پر تھا اور میرے کام پر. قرآن سے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ خود سوشل لائف میں بھی اس کا اور رشتوں پر کافی اثر ہوتا ہے. قرآن کے میں نے دیکھا حافظ یا قاریوں کو, ان کی میں نے کردار کو دیکھا, ان کے عمل کو دیکھا, تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو عمل ہوتا ہے, ان کا کردار ہوتا ہے, وہ کافی قرآن سے متاثر ہوتا ہے. ان کے کردار پر, ان کی گفتار پر, ان کے عمل پر کافی اثر ہوتا ہے قرآن کا. چیه زندگی یک شخص هستش ارشاد که فرمائیں. وجعل صلاتنا به مقبوله و ذنوبنا به مغفوره و دعاءنا به مستجابه واجعل ارزاقنا به مبسوطه و همومنا به مكفيه و حوائجنا به مقضيه بحقك یا ارحم الراحمین. الہی آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.